اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، اسلامی معاشرے کی چند بنیادیں ہیں جن میں سے سب سے پہلا تصور یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہ ہماری جان کا مالک ہے۔ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں یعنی زندگی، رزق، دولت، جو کچھ بھی ملا ہے یہ بطور مالک کے نہیں بلکہ بطور امانت ملا ہے، اور اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ اس ساری بنیاد کی تعبیر ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ماحول میں ہمیں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم نے اس دنیا میں بڑا بننا ہے۔ بڑا بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دولت مند ہونا پڑے گا، عزت والے ہو جاؤ، شہرت والے ہو جاؤ، عہدے والے ہو جاؤ، کاروبار اپنا بنا لو، مالدار سوسائٹی میں بڑے بڑے گھر خرید لو، بڑے لوگوں سے تعلقات، یہ ہمارا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اور انہی کے حصول کے لیے ہمیں بگایا اور دوڑایا بھی جا رہا ہے۔ یہ وہ دوڑ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے سوائے موت کے وقت کی حسرت، ندامت، شرمندگی اور افسوس کے۔ عبد الملک بن مروان نے لاکھوں آدمیوں کو قتل کیا بس اپنی حکومت کا تخت بچھانے کے لیے، لیکن جب موت کا وقت آیا، باہر ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اور وہ دھوبی جب کپڑے کو پتھر پر مارتا تو آواز آتی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہ آواز کیا ہے؟ خادم نے کہا کہ دھوبی کپڑے دھو رہا ہے۔ عبد الملک نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، کاش میں ایک غریب کسان ہوتا، کاش میں ایک غریب قریشی ہوتا، میں لوگوں کے اونٹ کو چراتا، تازہ مزدوری ملتی، اسے کھا کر اپنی زندگی کو گزارتا، کاش میں نے حکومت اور تخت کا ذائقہ نہ چکھا ہوتا، لیکن آج کا افسوس کسی کام کا نہیں ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ وقت ایک بہت تیز رفتار تیر ہے معزز سامعین، کمان سے نکلا ہوا تیر پھر بھی اٹھایا جا سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کا نکلا ہوا تیر کو واپس لانے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ معزز سامعین، ہماری بنیادی تعلیم ہی غلط ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے دنیا کو بطور مقصد پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی خطا ہے۔ پڑھے لکھے، ان پڑھ، حکومت، صدر، مرد، عورت، ماں باپ، ہم سب اس خوفناک خطا کا شکار ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو دنیا بہت بڑی بنا کر دکھا رہے ہیں اور عزت، دولت، شہرت میں انہیں بہترین مستقبل دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا روشن مستقبل۔ اس سے پہلے کسی قوم پر ایسا ظلم نہیں ہوا۔ ہم فکری طور پر بھی گمراہ ہو چکے ہیں، ہم عملی طور پر بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہماری صبح نماز پڑھے بغیر ہو جاتی ہے اور ہماری شام نماز پڑھے بغیر ڈھل جاتی ہے، لیکن کوئی افسوس کرنے والا نہیں ہے۔ لاکھوں عورتیں بازار میں بے پردہ ہو کر جا رہی ہیں، لیکن کوئی افسوس کرنے والا نہیں ہے۔ سارے بازار میں دکاندار جھوٹ پر سودا بیچ رہے ہیں، لیکن کوئی افسوس کرنے والا نہیں ہے، اور عدالتوں کے قلم چند لاکھ پر فروخت ہو رہے ہیں، لیکن کوئی افسوس کرنے والا نہیں ہے، اور وکیل زانی کو بچانے کے لیے اپنا علم استعمال کر رہا ہے اور ظالم کو بچانے کے لیے چھوٹے بڑے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن کوئی افسوس کرنے والا نہیں ہے۔ عورتیں سر بازار نیلام ہو رہی ہیں، کوئی افسوس کرنے والا نہیں ہے، اور دوپٹے پھٹ کر تار تار ہو چکے ہیں، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں۔ بازار میں ناچنے والی مسلمان کی بیٹی ہے اور دیکھنے والے مسلمان کے بیٹے ہیں، ناچنے والے بھی مسلمان اور دیکھنے والے بھی مسلمان۔ معزز سامعین، اس پر کوئی افسوس کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ اس پر کوئی غمگین ہونے والا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم فکری اور عملی طور پر شکست کھا چکے ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم نظریاتی طور پر بالکل ہار چکے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔
یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بظاہر چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن معزز سامعین ہم بہت بڑی بازی ہار چکے ہیں۔ ہمیں نظریات کی شکست ہوئی ہے، شکست تو نبیوں کو بھی ہوئی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کی لڑائی میں شکست ہوئی، حسین جیسی مقدس ہستی بھی کربلا میں ریزہ ریزہ ہوئی، پارا پارا ہو گئے۔ آل رسول میں سے 16 ایسے نوجوان تھے جن کا ایک ایک بال زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اور ان کے خون کو دریاؤں کی طرح، ندیوں کی طرح کربلا میں بہایا گیا، اور کٹے ہوئے سر اور کٹی ہوئی دڑ اور بکھری ہوئی بوٹیاں پکار پکار کر میدان میں یہ بتا رہی تھی ہماری شکست نہیں ہوئی، اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں، چاہے ہم فتح پائیں یا شکست پائیں، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم نے جتنے مرضی میدان فتح کیے ہوئے ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، اس ظلم پر کوئی نہیں روتا۔ حکومت ٹیکس لگا دے تو ہڑتال کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فیصلہ کر دے تو ہڑتال کر دیتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن جو گھر گھر ظلم ہو رہا ہے، ہماری بنیادی تعلیم غلط بتائی جا رہی ہے، اس پر افسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کے اندر برائی کو تلاش کرنا ہے اور اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھنا ہے کیا ہماری بیٹی بے پردہ ہو کر تو باہر نہیں جا رہی؟ کیا بے پردہ ہو کر بازار تو نہیں جا رہی؟ جس قوم کو اپنا لباس پہننا نہیں آتا وہ دنیا پر قیادت کا حق کیوں مانگتی ہے؟ وہ دنیا میں عزتیں کیوں مانگتی ہے؟ اور سامعین، جو مالی اپنے ہاتھ سے اپنے باغ کو اجاڑ دیتا ہے وہ خزاں سے شکایت کا حقدار نہیں ہے، اور جو اپنے باغ پر محنت کرتا ہے، دل لگا کر جد و جہد کرتا ہے، اس کا خزاں سے شکوہ بنتا ہے، لیکن جو مالی اپنے باغ کو خود اجاڑا ہے وہ خزاں سے شکوہ نہیں کر سکتا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو دنیا کی طرف تو نہیں لے کر آ رہے، کیا ہم ان کو یہ تو نہیں بتا رہے کہ اس دنیا میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم نے اس دنیا پر محنت کر لی، اس دنیا کی زندگی پر اپنے اوپر محنت کر لی، تو آگے اللہ نے ہمارے لیے بہت اجر رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو بس مال و جائیداد اکٹھا کرنے میں لگائے رکھا تو آگے ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔